بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي قرنت بركته بذاته محياه وتعالى بذكره وذكره وريا. برادران کریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا. قرآن جیسی نعمت عظمت سے ہم کو سرفراز فرمایا اور اس ماہ مبارک سے ہم کو زندہ رکھا اور فطر مختور اس کی روزے سے، افطار سے، تراویح سے، سحر سے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا انتہا فضل کرم ہے. جیسے کہ آج 20 رمضان المبارک کا دن ہے. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور فتح مکہ کا واقعہ پیش ہے. ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرنے کا ارادہ کیے تھے کہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے علم ہم کو عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبہ جو ہے، ایک حدیث جو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہوں. ہمیں جو کچھ کے علم ہم کو حاصل کرنا ہے، جو کچھ کے علم ہم کو ملنے والا ہے، وہ صرف اور صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے ملنے والا. ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل گھورے جا رہے ہیں. کنٹینیو دیکھ رہے ہیں مسلسل دیکھ رہے ہیں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھے بعد میں کہ اے بجان آپ کیوں پکڑے تھے بار بار؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تم نہیں جانتی شکل میں کیا ارشاد فرمایا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا آگے بڑھ کر کہ علی کو دیکھنا نہیں، علی کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے. ہم علی رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے عبادت ہے، کیونکہ ہم علی رضی اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. تو ساتھ والے تھے، وہ لوگ کو دیکھے، وہ لوگ تو عبادت کرے، تو ہماری عبادت کیسی ہونا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ہم آپ کا اگر تذکرہ کرتے ہیں تو تذکرہ کرنا بھی ہمارے لیے بہت سی عبادت ہے. کیونکہ صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا بات ہے، کیوں گھور رہے ہیں آپ؟ تو آپ کا جو مرتبہ ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ من کنتو مولا ہوں تو علی مولا ہوں، یعنی جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، تو اس کا دوست ہو جا جو علی کا دوست ہے، اور تو اس کا دشمن ہو جا جو علی کا دشمن ہے. تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے. یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ. ایک مرتبہ جنگ تبوک کے وقت میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا، عورتوں کے لیے اپنا نائب بنا کے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا میں کمزور تھا؟ بولے کہ نہیں، تمہارا میرا وہ رشتہ ہے جو موسیٰ کا اور ہارون کا تھا. تمہارا میرا وہ رشتہ ہے جو موسیٰ کا اور ہارون کا تھا. فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی نبوت کے مرتبے سے قائم ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے مرتبے پہ قائم ہے، لیکن سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر نبی ہوتے تم برابر ہو سکتے تھے، کیونکہ تمہارا میرا رشتہ موسیٰ اور ہارون کا رشتہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کو طور پہ دورت عطا کرنے کے لیے بلایا تو آپ کیا کیے؟ ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم پہ ذمہ دار بنا کے گئے.
ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم پہ ذمہ دار بنا کے گئے تو کیسا کرو میں جا رہا ہوں، لیکن تم یہاں پہ ذمہ دار ہیں، میرے نائب ہیں، تم میرے نائب ہیں، میری حفاظت کرنے والے، میری قوم یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، تم کمزور مت ہو۔ تو آپ کا جو مقام مرتبہ ہے کہ آپ اور آپ کی حیات طیبہ میں آپ ایک مرتبہ بھی کبھی ہارے نہیں، اسی لیے طاقت کی ضرب المثل علی سے دی جاتی ہے۔ کچھ زیادہ وزن کام کرنا ہے تو یا علی بول کے کرو، بولتے زیادہ وزن کام کرنا ہے کیا بولتے یا علی بول کے کرو، مطلب یہ ہے کہ علی کی قوت سے کرو۔ اور آپ کو آپ کی جو تلوار تھی، تلوار کا نام تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے، اس کو ذوالفقار کہا جاتا ہے، تلوار کا نام ذوالفقار ہے، اور ذوالفقار کبھی ہاری نہیں، وہ ذوالفقار اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عنایت فرمائی، وہ تلوار ہمیشہ جنگ کرے اور کبھی ہارے نہیں، آپ کبھی ہارے نہیں۔ ایک مرتبہ جنگ خندق میں ایک مرتبہ خندق کی جنگ کا جو واقعہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ مدینے کے اطراف میں خندق کھود دیے تھے، تقریباً کافی بڑی، کفار مکہ آ کے پورا اطراف میں مشرکین مکہ آ کے پورا گھیر لیے، نہیں کر سکے۔ ایک مرتبہ ایک اتفاق سے ایک مورچہ ایک تھوڑے سے فٹ سوار وہ خندق کو دور جا کے خندق کو عبور کر دیا، جس میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا عمرو بن عدو، جس کا نام عمرو بن عدو تھا، اور اس کی قوت کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 1000 پہلوان کے برابر ہے، انہیں 1000 آدمی ایک طرف ہے، انہیں ایک طرف ہے تو 1000 کو ہراتا، 1000 آدمی ایک طرف ہے انہیں ایک طرف ہے تو اس کو ہرانے والا ہے، انہیں آ کے چیلنج کر دیا کون ہے میرے مقابلے میں آنے کے لیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ میں پہنچے، انہیں بولا کہ کیوں شہید ہونے کے لیے آگے تم کوئی پہلوان کو بھیجو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا پستا تھا اور وہ لہیم شہید، بہت زیادہ طاقتور، بڑا زبردست، 1000 آدمی کو مارنے والا ہو تو وہ حساب سے جیتا بھی تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے بولے کیا تجھ کو یاد نہیں، تم نے وعدہ کیا تھا کہ جو حق بات ہوگی میں اس کو قبول کروں گا، ایک بار بولا تھا تو ہاں میرے کو یاد ہے، میں تجھ کو دعوت اسلام دیتا ہوں، اسلام قبول کر، اسلام اپنے ہے۔ بولا کہ میں قبول نہیں کرتا تو آجا ان کے لیے مقابلہ کرے۔ انہیں بولا کہ میں تم کو ختم کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن آپ کیا بولے آجا مقابلے کے لیے۔ جب مقابلے کے لیے آئے تو مقابلے کا جنگ کا معاملہ ایسا ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے بھاگ کے تیزی سے کیا کہ اس کی کمر پہ ایسا پیر رکھ کے سو گرا، آپ کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکا، آپ اس کے اوپر اپنا خنجر لگا دیا، سینے پہ بیٹھ گئے، آپ کے چہرے انور پہ ٹوٹ دیا، آپ فوراً کیا کہ اس کو چھوڑ کے ہٹ گئے، ہٹتے دوبارہ پھر پلٹ کے وار کرا ہوں، پھر آپ بچے اور پھر وہ اس کا کام تمام کر دیا۔ بعد میں لوگ پوچھے جب آپ اس کے سینے پہ گئے، جب بھی اس کو قتل کر دینا تھا کیسے نہیں کرے؟ وہ بولے کہ جب انہیں اس پہ ٹوکا تھا تو مجھ پہ ذاتی غصہ غالب آ گیا تھا، اگر میں اس کو مار دیتا تو اپنی ذات کے لیے مارتا، لیکن ذات کے لیے جنگ نہیں کر رہا، اس سے میں اسلام کے لیے کر رہا ہوں، دین کے لیے کر رہا ہوں، میرا اس کا مقابلہ دین کے لیے تھا، میری ذاتیت کے لیے نہیں تھا، ذاتیت کے لیے میں معاف کرنے کے لیے تیار۔ آپ اتنے جری جنگ خیبر، جنگ آپ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، آپ کا جو ایک لقب ہے وہ فاتح خیبر کا بھی ہے، اور آپ کی کنیت جو ہے ابو تراب ہے، ابو تراب ہے آپ کی کنیت، آپ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے، آپ کو حیدر کرار کہا جاتا ہے، آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے، آپ کے کئی القاب ہیں، آپ کے کئی القاب ہیں، اور سب سے بڑا آپ کا سرکار قسم سے رشتہ جو ہے وہ بچپن سے رشتہ ہے، بات آگے پیچھے ہوتے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو بات دے رہا ہے اس حساب سے میں بتا رہا ہوں، لیکن آپ کی جو نسبت ہے، آپ کیونکہ ابو طالب کثیر العیال تھے، آپ کے بچے زیادہ تھے، ابو طالب تھے یعنی علی رضی اللہ کے والد کے، تو سرکار وسلم کیا بولے کہ بھائی علی کو میں رکھ لیتا ہوں، عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو وعدہ کر دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار بولے کہ میں رکھ لیتا ہوں، اور آپ کی جو ولادت ہوئی وہ 22 نبوت یعنی سرکار وسلم کی نبوت کے اعلان سے 10 سال پہلے ہوئی،
جب آپ کا علاج کریں اس سے تقریباً 10 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے. آپ کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی. آپ کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے، آپ کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی. آپ بچپن ہی سے سرکار کے زیر سایہ رہے. اور بہت سارے لوگوں میں اخوال ہے کہ اسلام سب سے پہلے کون قبول کرے، اسلام سب سے پہلے کون قبول کرے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام کی جو قبولیت ہے وہ قبولیت سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قبول کرے. اب اگر کسی بات بھی اس کی تقسیم کر دیے، عورتوں میں سب سے پہلے عائشہ صدیقہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو قبول کرے. پھر مرد آدمیوں میں سب سے پہلے اب اگر صدیق رضی اللہ عنہ کو قبول کرے، بچوں میں سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کو قبول کرے بولتے اس کو پھر بعد میں اس کو تقسیم کر دیے، فرق کر دیے. لیکن آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کو سب سے زیادہ جو گہری نیند آئی، سب سے اچھی نیند جو آئی، سب سے اچھی نیند مجھ کو اس وقت آئی جب ہجرت کے موقع پہ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے علی تم میرے بستر پہ آج سو جاؤ، وہ لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ امانتیں ان کو واپس کر کے میرے پاس آ جانا. یعنی جب مشرکین مکہ کوشش کر لیا پوری اسلام کو روکنے کی، نہیں ہو سکا، پورا ارادہ کرے کہ سرکار ہم کو آپ کو شہید کر دیں، آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا پورا پلان کر لیے. اور ہر قبیلے کا ایک آدمی تلوار لے کے باہر ٹھہر گیا. جیسے ہی سرکار باہر نکلیں گے ہم وار کریں گے، پورے ایک ساتھ وار کریں گے. تو کون قتل کرے گا؟ پورے مل کے کرے. تو پورے قبیلوں سے نہیں لڑ سکتے، تو ایک قبیلہ قریش سے مقابلہ نہیں کر سکتا، قریش طاقتور قبیلہ تھا، تو پورے مل کے ایک ساتھ حملہ کریں گے، ارادہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سرکار سے ارشاد فرما دیا، آپ کو اجازت دے دیا ہجرت کرنے کی. آپ کو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا. علی رضی اللہ عنہ کو بلا کے بولے تم یہاں سو جاؤ میرے بستر پہ. وہ بستر نہیں تھا اس وقت، وہ موت کا پلنگ تھا، موت تھی اس کے اوپر. لیکن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ امانتیں واپس کر کے میرے پاس آ جانا. مطلب یہ کہ میں زندہ رہنے والا ہوں، آنے والے وقت کا نہیں معلوم، لیکن اس وقت میرے کو یقین ہو گیا کہ میں کل زندہ رہنے والا ہوں. اس کی موت کب ہے نہیں معلوم، اس کی موت کب ہے نہیں معلوم. لیکن علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سکون کی نہیں ہے، کیونکہ میرے کو یقین تھا کہ مجھ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ سرکار کے ساتھ رہیں. اور جب مدینے میں تشریف لے گئے مہاجرین، کیونکہ مہاجرین پورا اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، بالکل تکلیف میں تھے، تو سرکار کیا کیا وہاں پہ واقعہ قائم تھے. یعنی مدینے کے ایک انصار صحابی اور مکے کے ایک مہاجر صحابی، دونوں کے درمیان میں تعلق، رشتہ قائم کیا، رشتے اخوت قائم کیا، بھائی چار کی، دونوں میں بھائی، دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنائے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کون بنے؟ سرکار دو سب کا کوئی نہ کوئی بھائی بنا. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون رکھے؟ سرکار سے ساتھ رکھے. بچپن سے آپ ساتھ رہے، جوانی میں آپ ساتھ رہے، جب مدینے میں ہجرت کے بعد تشریف لے گئے اس وقت بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ رہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی کا وقت آیا، اب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ارادہ ظاہر کیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ ظاہر کیا، لیکن سرکار چپ رہے، بولے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں. جب علی رضی اللہ عنہ کی بات آئی آپ اس کو قبول کریں. اور آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے بہترین شخص سے میں تمہارا نکاح کر رہا ہوں، میں تمہارا نکاح بہترین شخص سے میں تمہارا نکاح کر رہا ہوں. اور آپ جو ہے آپ کا جو مناسب ہے کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ کے بارے میں؟ علی ادھر کا رخ کریں، حق کا رخ بھی ادھر ہو جائے گا. میں ان کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. مشکات شریف میں اور ایک حدیث ہے، تم میرے لیے اسی منزل میں ہو جیسے موسیٰ، ہارون موسیٰ کے لیے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. ابھی جو بات آئی یہ، اور تم کو مومن وہ محبوب رکھے گا، جو تم سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے. جب یہ اعلان ہوا تو کئی صحابہ کے منافق کو کیسا پہچاننا؟ جو علی سے بغاوت رکھا، جو علی سے بغض رکھا انہیں منافق. تو کئی صحابہ آ کے آپ کے پاس آتے تھے اور آپ جو تفسیر کرتے تھے آیتوں کی، آپ جو بیان کرتے تھے وہ بالکل ایک نئی انداز میں تفسیر ہوتی تھی. آپ کا جو معاملہ تھا
اور آپ کی قوت کے بارے میں، طاقت کے بارے میں. جب خیبر کا معاملہ آیا، جب مدینے میں یہودی کیا تھے، بدماشی کیے، غداری کیے بولنا چاہیے، معاہدے کے خلاف کرے، پھر پورے یہودی ایک ساتھ مل کے خیبر کے قلعے میں چلے گئے. خیبر ایک علاقہ تھا، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو محصور کر لیے، اندر رکھ لیے، اور مسلمان گئے. رسول کی زیر صدارت آپ کی قیادت میں پورے پہنچے، کوشش کرے لیکن خلاف فتح نہیں ہو رہا. تو سرکار نے کیا فرمایا، کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ راضی، اللہ کے رسول راضی ہیں، اور وہ اس کو فتح کرے. دوسرے دن پورے صحابہ رات بھر سوئے نہیں، سب بیچین، سب کی یہ خواہش تھی کہ میں اللہ مجھ سے راضی ہونا، اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہونا، خیبر میرے سے فتح ہونا. جیسے ہی صبح فجر میں سرکار نے کیا فرمایا، علی کہاں ہے؟ تو بولے علی بیمار ہیں، ان کو آنکھوں میں چشم ہے، آنکھ ان کی کمزور ہے، آنکھ میں خرابی آ گئی، آنکھ سے تکلیف ہے، بلاؤ. علی رضی اللہ عنہ کو پیش کر جائے. سرکار نے کیا کیا، اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھ میں لگا، آپ کی آنکھ بہتر ہے. آپ جنگ کیے، اس کے بعد آپ کے ہاتھ کی جو ڈھال ہوتی ہے، ڈھال ٹوٹ گئی. وہ جو دروازہ تھا خیبر کا، وہ دروازے کو آپ ڈھال بنا کے استعمال کریں. بعد میں 40 آدمی مل کے وہ دروازے کو اٹھانے کی کوشش کرے، وہ دروازہ نہیں اٹھا. اتنی آپ کی قوت تھی، اتنی آپ کی قوت تھی. ایک مرتبہ جنگ صفین، آپ کی 3 بڑی بڑی جنگیں ہوئی آپ کی خلافت کے دور میں. جب آپ خلیفہ بنے، خلافت آپ کی بالکل سوزش میں گزری، پریشانی میں گزری، لوگوں کی بغاوتوں میں گزری. اس میں 3 بڑی بڑی جنگیں ہوئی، لیکن ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ آپ کو فتح فرمایا. ایک جنگ جمل، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی غلط فہمی کی بنیاد پہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو فتح فرمایا. اور ایک جنگ آپ کی جو ہوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جنگ صفین، ہزاروں لوگ مارے گئے. تو جنگ میں ایک مرتبہ لوگ کافی مر رہے ہیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کرے، جنگ کرتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ کے خیمے کے پاس چلے گئے. خیمے کے پاس جا کے آواز لگائے کہ او معاویہ، ہم دونوں مقابلہ کرنے کے بعد ہم دونوں کیے، اتنے لوگوں کو کیوں قتل کریں گے، کہ اتنے مسلمان جو قتل ہو رہے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے، آؤ ہم دونوں مقابلہ کر لیتے ہیں. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو صحابہ تھے بولے کہ جائیے آپ کو مقابلہ کرنے کے لیے. معاویہ نے کیا بولے، کیا تم مجھ کو مروانا چاہتے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں کہ علی کے مقابلے میں جو آیا زندہ نہیں رہا؟ علی کے مقابلے میں جو آیا وہ زندہ نہیں رہا. کیا تم چاہتے ہو کہ مجھ کو قتل ہو جاؤ، میں قتل ہو جاؤں، ختم ہو جاؤں؟ آپ مقابلے کے لیے باہر نہیں نکلے. جنگ نہروان ایک اور ایک بہت بڑی جنگ جو خارجیوں کے ساتھ آپ کی ہوئی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح نصیب کرنا. تو آپ کے مقام و مرتبے جو ہیں وہ بالکل اعلیٰ ہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ولایت جو ملتی ہے وہ صرف علی رضی اللہ عنہ کے در سے ملتی ہے. جو ولایت جو سلسلہ جو کر رہا، خلافت کا اور ولایت کے 2 سلسلے. خلافت جو ہے وہ چلی گئی، لیکن ولایت جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتقل ہوتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتقل ہوتے آ رہی. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ جو بنے، آپ لوگ تھوڑا کنفیوز کرتے، یہ بولتے کہ اب سے، اور آپ کا جو بڑا ایک اعزاز آپ کو جو ملا کہ بچپن سے سرکار کے ساتھ رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمائے تو تجہیز و تسکین اور خبر میں اتارنے کی ذمہ داری آپ کی ہوئی، آپ ہی خبر میں اتارے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تجہیز کرے، تسکین کرے، کفن پہنائے، خبر میں آپ اترے، پورا آپ کام کرے. کتنا بڑا مرتبہ! علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا کوئی مرتبے میں نہیں پہنچ سکتا. علی رضی اللہ عنہ، پھر آپ ہمیشہ انکساری میں زندگی گزارے، فاقہ کشی میں زندگی گزارے. ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ کے پاس کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کمزور ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کمزور ہو گئے، پریشان ہو کے باہر نکل گئے. یہودی کے پاس جا کے بولے کہ کچھ کام ہے کیا؟ انہیں بولا ہاں کام ہے، یہ پانی، یہ کھیتوں کو پانی سینچنا ہے. تو آپ بولے کہ ٹھیک ہے پانی سینچتا ہوں، لیکن جب کا جب میرے کو قوت دینا، جب کا جب میرے کو مزدوری دینا. کیا مزدوری ہے؟ 1 ڈول کی قیمت 1 کھجور. تو 1 ڈول کھینچے بڑی مشکل سے، 1 کھجور دیا، انہیں 1 کھجور کھائے،
تھوڑی قوت آئی، پھر ڈول کھینچے، پھر قوت آئی، ایک کھجور کھائے، پھر ایک ڈول کھینچے، پھر ایک کھجور کھائے، جب تک اتنی حالت آپ کی قسم پرسی میں گزرتی تھی، اتنی تکلیف میں گزرتے تھے. آپ کے پاس جب نکاح کا وقت ہے، آپ کے پاس مہر کے لیے بات ہے، سکم میں جاتا ہے، اہل تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ کے میرے پاس کچھ بھی نہیں، ایک زیرہ ہے، لاؤ زیرہ، وہ زیرہ بیچے، اس سے جو پیسے آئے اس سے آپ ولیمہ کرو. ولیمے میں بالکل ستو، بالکل بنیادی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ اپنا ولیمہ کرو. یعنی آپ اپنی خوشی پرسی میں زندگی گزارے، تکلیف میں زندگی گزارے، لیکن کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں. مال غنیمت جو آتا تھا، اتنا مال غنیمت آپ کے پاس تھا، لیکن ایک روپیہ آپ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کریں. کل جیسے بات آئی، بیت المال میں جو مال آتا تھا، بیت المال کو گواہ رکھ کے بولیے حق کے ساتھ میرے پاس مال آیا، میں نے حق کے ساتھ اس کو ختم کر دیا. اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے میں کچھ بھی نہیں رکھتا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناقب بیان کرنا ہماری اپنی استطاعت نہیں، ہماری اپنی اوقات نہیں ہم کچھ بیان کر سکیں. جیسے کہ ابھی بات آئی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے. آپ کا رشتہ ہارون علیہ السلام سے جو رشتہ ہے وہ رشتہ ہے، تو ہم کیا کرنا، علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی جو قوت ہے ہم اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرنا. قوت کی جب بات آتی ہے، مولا علی کی قوت عطا فرما، علی کی قوت عطا فرما، ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بردباری عطا فرما، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شجاعت عطا فرما، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا غنی جو آپ تھے وہ ہم کو عطا فرما. آپ کے ہر ایک کے الگ الگ اپنے مراتب ہیں، اور آپ کی جو اولاد تھی، آپ کی کثرت سے آپ کی اولاد ہوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 4 ایسی خصلتیں ہیں جو کسی دوسرے شخص میں نہیں پائی جاتی. سب سے پہلے شخص جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں، اور آپ وہ مجاہد ہیں، ان کا پرچم رسول ہر جنگ میں آپ کے ساتھ رہا. یعنی ہر جنگ میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم آپ کے ساتھ رہا، اور آپ نے اسی دن صبر و استقامت کا ثبوت دیا جس دن ہر دوسرے فرار ہو گئے، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور خبر انور میں اتارا. کسی اور کو موقع تا قیامت کتنا بھی کر لو یہ موقع نہیں مل سکتا. عبادت کر لیں گے، سب کر لیں گے، لیکن سرکار رسول کے ساتھ آپ کو لہر میں اتارنے کا جو مقام و مرتبہ ملا، آپ کو کسی اور کو وہ مقام و مرتبہ نہیں مل سکتا. اور آپ کی تفسیر سن کے لوگ بولتے تھے کہ بالکل ایک نئی تفسیر سن رہے ہیں، پھر غلط بھی نہیں ہے. قرآن کی جو تفسیر کرتے تھے آپ، جنگ معاہدہ جو ہوا صلح حدیبیہ میں جب لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی طرف سے معاہدہ لکھ رہے ہیں، تو کفار مکہ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس ہے اس نہیں، پرانے طریقے سے تو ابھی اس میں ربی ہی بولتے ان کا جو ورڈ ہوتا تھا. ٹھیک ہے سرکار سے آ کر میں وہ کاٹو، یہ لکھو لکھیے. اس کے بعد بولے معاہدہ من جانب محمد رسول اللہ، بولتے انہیں فوراً اعتراض کرا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ کو رسول مانتے تو یہ دہیش کیک ہوتی تھی، یہ معاہدہ کیک ہوتا تھا. تو سرکار میں علی رضی اللہ عنہ، اے علی اس کو رسول اللہ کو کاٹو لکھو محمد بن عبداللہ. علی رضی اللہ عنہ میں اے اللہ کے رسول یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، میں نہیں کاٹ سکتا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ رسول اللہ کو اپنے ہاتھ سے کاٹے. آپ ہمیشہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بنفس نفیس ہمیشہ جو جو ہوتا تھا آپ اب کرتے ہیں اپنی استطاعت، لیکن کبھی شکوہ شکایت نہیں رہی ہمیشہ. اور لوگ بولے کہ کیا بات ہے علی آپ کی خلافت میں اتنی سوزش ہوتی، اتنے لڑائی جھگڑے ہوتے، اتنے مسائل پیدا ہوتے، آپ سے پہلے کے جو خلفاء میں جو تھا وہ تو بہت اچھا تھا. تو علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کا مشیر تھا اور میرے مشیر تم لوگ ہیں، میں ان لوگوں کو مشورہ دیتا تھا. اور علی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ہمیشہ آپ جو مشورے لیتے، علی رضی اللہ عنہ کے مشورے لیتے اور اس سے عمل کرتے. جب ایرانیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، آخری جب سے ایرانی پوری تباہ ختم ہو گئے، وہاں سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے اجلہ صحابہ، بالکل بڑے بڑے جنرلز
پورے ملک کے پوری تقریباً 2 لاکھ کی فوج، جنگ کا نام میں بول رہا ہوں، بہت بڑی جنگ تھی، تقریباً 2 لاکھ کی فوج وہ لوگ جمع کرے، اور مسلمانوں کے پاس تقریباً 40,000 کی فوج تھی۔ بولے کہ کیا کرنا ہے؟ سب لوگ مشورہ کرے، سب لوگ بولے کہ عمر فاروق کو بولے کہ جانا پڑتا آپ کو آ جائیے، تو جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن علی رضی اللہ بولے کہ اگر آپ گئے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا، خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا، پھر اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا، آپ یہیں رہیے، آپ یہیں رہیے اور ان لوگوں کو جنگ کرنے دیجیے، مشورہ دیجیے، آپ کے مشورے کے قائم رہے، اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ 40,000 کی فوج تھی، 2 لاکھ کی فوج پہ غالب آئی، اس کے بعد پھر ایرانی کبھی اٹھ نہیں سکے۔ فارس جس کو کہا جاتا تھا اس وقت کا سپر پاور، 2 سپر پاور تھے وہ ٹائم میں، 2 سپر پاور تھے، ایک فارس ایک روم، ایک فارس یعنی ایران۔ آج کا جو ایران ہے وہ لوگ آگ کی عبادت کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، تو 2 لاکھ جتنے تھے پورے کے پورے جمع کر لیے، پوری طاقت لگا دی ختم کرنے کے اسلام کو، لیکن اللہ تعالیٰ پتہ مسجد فرمایا۔ تو اس وقت بھی علی رضی اللہ تعالیٰ مشورہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ بچ جائیے، اور ہر بڑا فیصلہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، مجلس شورا رہتی، مجلس شورا میں یعنی مشیر جو بیٹھتے تھے، مشورہ دینے والے جو لوگ رہتے تھے، پورے کے پورے کیا کرتے تھے؟ علی رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول کرتے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو فرمائے کہ ان لوگوں کے لیے میں مشورہ دیتا تھا، اس لیے وہ لوگ کامیاب تھے، میرے یہاں سے تم لوگ مشورہ دینے والے اس لیے میں نہ تھا۔ اور ایک بڑی حکمت والی بات جو ہے کہ جب آپ خلیفہ بننے کے بعد لوگ بولے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لینا، آپ کو شہید کیا گیا، بدلہ لینا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں بدلہ برابر لیتا ہوں، لیکن اسلام میں جو قتل کرا اس کو قتل کرنا ہے، سب کو نہیں۔ بھائی بلوائیاں آئے پورے، تو کون بلوائی حملہ کرا آپ کے اوپر؟ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ایک صحابی رسول پہلے آئے تھے بلکہ بولے حملہ کرنے کے لیے، پکڑے ہو کر بھائی آیا تھا، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بات کی تو میں فوراً واپس چلا گیا، قتل نہیں کرا آپ کو۔ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولے کہ ہاں آپ نہیں کرے تو آپ کو چھوڑ دیے۔ بولے کہ بھائی کون قتل کرا اس کو برابر قتل کرتا، جو ناراضگی بڑی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جو جتنے جنگ ہوئی، جنگ صفین یا پھر جنگ جمل جو ہوئی، اسی غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوئی۔ اور آپ یہ بولے کہ جو اسلام کے نقطہ بتا ہے ہمارے پاس جو فی زمانہ ہم کو ہندوؤں کو مار دو، نہیں، انہوں مار دیا ہم کو، ہم ان کو مار دو، نہیں، جو پرٹیکولر آدمی ہم جس کو پہچانتے انہیں آ کے ہم پہ حملہ کرا، اس سے بدلا لو، آپ اس سے مقابلہ کرو۔ وہ لوگ ہم پہ یہاں ظلم کرے، ہم وہاں پہ ان پہ ظلم کر دو۔ بھائی ایک گاؤں میں مسلمانوں کو کافر مار دیے، جہاں کافر کم ہے، ہم یہاں پہ کافروں کو مار دیے، تو ہم قاتل ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گا کہ ہم غلط کام کریں، جو غلطی کرا اس کو سزا دو۔ ایک باریک نقطہ بتا کے گیا، ہجوم حملہ آور ہے بھی تو ہجوم میں کون ہے تحقیق کرو، اس کے اوپر ایکشن لو، اس کے خلاف کام کرو۔ تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ کی جو اولادیں ہیں، آپ کی تقریباً 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں آپ کے تھے، 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں آپ کی اولاد تھی۔ ازواج مطہرات میں آپ کی جو اہلیہ ہیں، سب سے پہلے تو فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر لیلہ بنت مسعود ہیں، ام بنین ہیں، اسماء بنت عمیس ہیں، امامہ بنت ابو العاص ہیں، خولہ بنت جعفر ہیں، صہبہ بنت ربیع ہیں، ام سعید ہیں، محبات ہیں، اور دوسرے ہیں، جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ اور جو سلسلہ چلا، 2 سلسلے چلے، ایک حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے جو سلسلہ چلا وہ سید ہیں، اور دوسری جو اولاد سے آپ کا سلسلہ چلا وہ علوی کہلاتے ہیں، علوی، یا پھر ان کو میر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کی مقام و مرتبہ ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بنتے ہیں فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم
آپ کی شہادت کا جو واقعہ ہے، آپ کی شہادت جو خارجی فرقہ تھا، خارجی فرقہ بولا بھائی کہ یہ جو معاملہ ہو رہا ایک ساتھ ہم قتل کر دیں گے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت گڑبڑ کر رہے ہیں، وہ خارجی فرقہ تھا، دونوں کو ہم قتل کر دیں گے بول کے، ایک ساتھ قتل کریں گے بول کے پلان کر کے کیا کرا انہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی بھیجا دیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آپ کے پاس آ گئے۔ اس کے بعد تقریباً 5 سال کے بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تقریباً 5 سال ہنگامہ و انتشار، سوزش و فساد کی نظر ہو گئے۔ اس کے بعد جنگ نہروان میں اگرچہ خوارج کی عسکری قوت ٹوٹ چکی تھی، مگر ان کے باغیانہ خیالات رکھنے والے متعصب افراد اسلامی شہروں میں باقی تھے اور وہ درپردہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ معاویہ رضی اللہ کی دشمنی پر ابھارتے، کبھی کبھی مسلمان پر خاتمہ حملے بھی کیا کرتے تھے۔ غیر ان کی سازشی تحریک زندہ تھی، چنانچہ سرزمین حجاز میں عبد الرحمن بن ملجم، یہ نام ہے اس کا، عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ، عمرو بن بکر اکٹھا ہوئے، نہروان کے مقتولوں پر اظہار افسوس کیا اور عمرہ اسلام کے مقاصد بیان کیے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک علی، معاویہ اور عمرو بن عاص، یہ تین صحابی تھے، جب تک یہ تینوں زندہ ہیں ہمارا مسئلہ یہ خانہ جنگی ختم نہیں ہو سکتی۔ 17 رمضان المبارک 40 ہجری، 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو صبح تینوں بزرگوں پر قاتلانہ حملے کے لیے مقرر ہیں، ایک ساتھ تینوں کو قتل کریں گے بول کے ارادہ کیے۔ یہ تینوں اپنی اپنی مہم پر روانہ ہوئے۔ ابن ملجم 17 رمضان شب جامع کوفہ کے اس دروازے کے پاس چھپ گیا جسے علی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے آتے تھے۔ حسب معمول امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں تشریف لائے۔ باب مسجد پر پہنچ کر فرمایا، لوگ نماز کے لیے تیار ہوئے تھے۔ ابن ملجم نے امیر المومنین کے سر پر تلوار کی شدید ضرب لگائی، فرار ہونا چاہتا تھا مگر پکڑا گیا، اور اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو گھر لایا گیا، زخم کاری تھا۔ آپ نے اپنے قاتل اور حامیوں کے بارے میں نصیحت فرمائی، اے عبد المطلب کے فرزندوں، مسلمانوں کا بے تکلف خون نہ بہانا، تم کہو گے امیر المومنین قتل کر دیے گئے، مگر خبردار سوائے میرے قاتل کے کسی اور کو قتل نہ کرنا۔ ابن ملجم 17 رمضان کو آپ کے اوپر حملہ کیا۔ ابن ملجم کون تھا؟ یہ جیسے ابھی بات آئی تھی نہروان کی جو جنگ ہوئی تو خوارجی فرقے کے ساتھ تھا، تو بولے کہ بھائی یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کر دینا، علی رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کر دینا اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کر دینا، یہ تینوں کو ایک ساتھ قتل کر دیں گے۔ 17 رمضان کی تاریخ مقرر ہوئی، لیکن وہ لوگ اتفاق سے مسجد میں نہیں جا سکے، وہ لوگ بچ گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ابن ملجم کیا اس وقت حملہ کیا، حملہ شدید تھا۔ اس کے بعد بھی علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں قتل ہوا، اگر میں شہید ہوا تو میرا بدلہ صرف میرے قاتل سے لیا جائے، اور دیکھو اگر میں اس وار سے مر جاتا ہوں تو اس پر بھی اتنا ہی وار کرنا جتنا اس نے مجھ سے کیا ہے، زیادہ شدت سے نہیں کرنا، انصاف، اس پہ اتنی ہی شدت سے وار کرنا جتنی شدت سے اس نے مجھ پہ وار کیا ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، خبردار کسی زی روح کو مار کر اس کا مسئلہ نہ کیا جائے، چاہے وہ پھونکنے والا ہو، کتا ہی کیوں نہ ہو، یعنی زیادہ اس کو نہیں مارنا، ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا، ختم نہیں کرنا، انہیں جتنی شدت سے مار، اتنی قوت سے اس کو مجھ کو مارنا ہے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان مبارک کو بروز جمعہ 63 سال کی عمر میں آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ 17 کو آپ پہ حملہ ہوا اور 21 رمضان مبارک کو آپ اس دار فانی سے پردہ فرما گئے، اور حضرت حسن و حسین عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تدفین کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، کتب تاریخ میں منقول ہے کہ علامہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں جنہیں احاطہ کیا ہے اس بات پر کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ کے جسد مبارک دارالامارات کو کوفہ ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جسم مبارک کو اونٹ پہ رکھ کے چھوڑ دیا گیا، وہ کہاں ہے نہیں معلوم، لیکن قول یہی ہے کہ آپ کو کوفہ میں آپ کو تدفین کی گئی۔ تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب تو بہت زیادہ ہیں، بینتے آپ کے مناقب ہیں، بینتے آپ کے واقعات ہیں، لیکن اب ہم چھوٹے سے وقت میں ہم تفصیل اس پر نہیں جا سکتے، لیکن پھر بھی
ہم جتنا کوشش کریں اپنی حیثیت سے سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ ہم سے توفیق عطا فرمائے. ہم دونوں کے یا الہ الا ہم کو ہمارے شیخ مدد رکھ. جو کچھ علم ہم کو آیا ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کے در سے آیا ہے، ہمارے علم میں اضافہ فرما. یا الہ الا انت ہمارے علم میں اضافہ فرما. اور علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرنا عبادت میں ہماری عبادت کو قبول فرما. میرے نبی کا صدقہ عنایت فرما. واسطے میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو ہمارے شیخ قدر عالم معدل ممتاز رکھ. ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے میرے خیال میں ترقی عنایت فرما، ان صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ عنایت فرما. واسطہ میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم وعلى معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.